بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں ریپیٹڈ کوشچن آپ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ریپیٹڈ کوشچن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا سوال خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام کیا تھا اور یہ کب چینج ہوا، کس کی گورنمنٹ میں چینج ہوا۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمالی مغربی سرحدی صوبہ اس کا نام تھا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد جب ان کی حکومت برسر اقتدار آئی تو انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے پریشر کرنے پر اس کا نام چینج کر کے NWFP سے خیبر پختونخوا رکھا، اور آج اس کے لیے جو ایبریویشن استعمال ہوتی ہے وہ KPK یعنی خیبر پختونخوا استعمال ہوتی ہے۔ سیکرٹری دفاع کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ موجودہ سیکرٹری دفاع، پاکستان کے موجودہ سیکرٹری دفاع بہت بڑا عہدہ ہے۔ سیکرٹری دفاع کون ہے؟ تو جنرل ریٹائرڈ، جب یہاں پر رے ہو یا آر ہو چھوٹا سا تو یہ سمبل ہوتا ہے ریٹائرڈ کا۔ جنرل ریٹائرڈ حمد الزمان خان اس وقت پاکستان کے سیکرٹری دفاع ہے۔ موٹر وے پولیس کے حوالے سے سوال ہوا تھا۔ موٹر وے پولیس کی تاسیس کب ہوئی تھی یا موٹر وے پولیس کب بنائی گئی تھی؟ تو بتاتا چلو موٹر وے پولیس آج سے ٹھیک 25 سال پہلے 1997 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی موٹر وے پولیس کی۔ اور بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا موٹر وے وہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان بنایا گیا تھا۔ موٹر وے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان بنایا گیا تھا۔ اس کی کل لینتھ وہ 367 km ہے، 367 کلومیٹر۔ وہ آپ کا لاہور اسلام آباد موٹر وے M1 یہ آپ کا سب سے پہلا موٹر وے ہے پاکستان میں۔ اس وقت سٹارٹ میں پاکستان نے یہ سٹارٹ لیا تھا 367 کلومیٹر سے۔ پوچھا گیا تھا آج کل موٹر وے کی لمبائی کتنی ہے پاکستان میں موٹر وے کتنی کلومیٹر پر محیط ہے؟ تو یہ 4000 کلومیٹر اس وقت بن چکے ہیں۔ 4000 km موٹر وے جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور اس پر باقاعدہ موٹر وے پولیس جو 1997 میں اس کی تاسیس ہوئی تھی، 1997 میں موٹر وے پولیس بنائی گئی تھی۔ اس وقت موٹر وے پولیس کے 12000 نفری، کتنی؟ یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا، کتنے نفری ہیں؟ 12000 عملہ یا نفری اس پر کام کرتی ہے موٹر وے پولیس میں۔ موجودہ چیئرمین وابڈا کے حوالے سے سوال ہوا تھا۔ چیئرمین وابڈا WAPDA وابڈا واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وابڈا کے موجودہ چیئرمین وہ سجاد غنی ہیں، اور یہ وابڈا پاکستان میں تقریباً 7-8 شعبے ہیں اس کے، اور مختلف صوبوں میں اس کے مختلف شعبے، مثلا بلوچستان میں اس کا شعبہ ہے کیسکو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی، CO سے ہے کمپنی، اور اسی طرح لیسکو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی، اور اس طرح ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی، اور اس طرح ہے پیسکو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی، اسی طرح آپ کا میپکو ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی۔ یعنی اس کے تقریباً 7-8 شعبے جو ہے وہ ملک میں کام کرتے ہیں، اور موجودہ چیئرمین وابڈا وہ آپ کی سجاد غنی ہے۔ نیا ٹیکنیکل سوال ہے اور بار بار پوچھا جا رہا ہے، BISP سے کیا مراد ہے؟ BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بہت بڑا پروگرام شروع کیا گیا ہے بے نظیر کی وفات کے بعد۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ملک کے جو غریب طبقے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو فائدہ دینے کے لیے
ماہانہ طور پر خواتین کو رقم دی جا رہی ہے اور اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا گیا ہے۔ نادرا کے حوالے سے سوال ہوا۔ نادرا نیشنل، یہ جو آپ کی شناخت کارڈ کا محکمہ ہے، اور اس شناخت کارڈ کے محکمے کے حوالے سے کہ نادرا اسٹینڈ فار وٹ؟ نادرا اسٹینڈ فار نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، یعنی جو عوام کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے اور اس کو نادرا کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے شناخت کارڈ کے محکمہ یہ سب سے پہلے 1973 کو قائم ہوا تھا، اور سب سے پہلا شناخت کارڈ وہ 1973 کو جاری ہوا تھا۔ اس کو شناخت کارڈ کا محکمہ کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں پرویز مشرف نے اس کو نادرا بنا لیا، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ ڈائریکٹر نیب، بلوچستان میں ڈائریکٹر نیب کون ہے؟ ڈائریکٹر نیب رفیق میمن ہے۔ محمد رفیق میمن از دا کرنٹ ڈائریکٹر آف نیشنل نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کے موجودہ ڈائریکٹر ہے۔ موٹر وے پولیس کے حوالے سے ہم نے پڑھا ایام ابیز کے روزے سے کیا مراد ہے؟ ایام ابیز کے روزے یہ وہ 3 روزے ہیں جو مسنون ہے، یہ وہ 3 روزے ہیں جو مسنون ہیں۔ مسنون ان اعمال کو کہا جاتا ہے جو سنت ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہوں، ان اعمال کو مسنون اعمال کہا جاتا ہے۔ اور ایام ابیز کے روزے یہ مسنون ہے۔ ایام ابیز سے مراد کیا ہے؟ ایام سے مراد ہے ڈیز، اور ابیز سے مراد ہے ابیز، ابیز سے مراد ہے لائٹڈ، یعنی وہ شب یا وہ راتیں جو لائٹڈ ہوتی ہے۔ لائٹڈ معنی یعنی وہ روشن ہوتی ہے۔ ہر مہینے کی، ہر اسلامی مہینے کی، ہر لونر مہینے کی، وہ 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ان روزوں کو ایام ابیز یعنی لائٹڈ ونز، روشن، کیونکہ ان 3 تاریخوں کو چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے اور رات کو بھی دن جیسا سما ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور آسانی بھی ہوتی ہے رات کو روشنی کی وجہ سے۔ اسی نسبت سے ہو سکتا ہے، یہ میں کامن سینس سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھے، اور امت کے لیے بھی یہ سنت چھوڑی کہ امت بھی یہ 3 روزے رکھے، جس کو ایام ابیز کے روزے کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو ہے ان کو برقرار رکھا، اور ان کو ایام ابیز کے روزے کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تمام نبیوں کی سنت ہوا کرتی ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی روزے سنت ہے، جن کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ صوم داؤدی، صوم داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام کے طرز کے روزے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، یعنی 1 دن روزہ ہو 1 دن نہ ہو، 1 دن روزہ ہو 1 دن نہ ہو، اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نہایت آسانی فرمائی، 1 دن روزہ رکھا، یعنی 13، 14، 15 تاریخوں کو روزہ رکھا، اور باقی جو دن ہے 27 ان کو افطار کیا۔ موسم سرما، یہ سوال پوچھا گیا تھا، نہایت ٹیکنیکل سوال ہے۔ موسم سرما کی آپ کا جو ونٹر سیزن ہے، اس کی شریعت میں کیا اہمیت ہے؟ شریعت میں، اسلامک لا میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسلامک لا میں موسم سرما کی بہت بڑی اہمیت رہی ہے، کیونکہ بتاتا چلوں کہ موسم سرما میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اچھے اعمال میں اپنی زندگی گزارے، تو اس نسبت کے لیے دن چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی اس میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ نہایت آسانی ہوتی ہے مومنین کے لیے کہ صبح اٹھے اور فوراً مغرب ہوئی اور روزہ افطار کیا، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع اور بڑی بڑی رکعتیں تہجد کی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسم سرما کو پسند فرمایا،
اس نسبت سے کہ مومن مسلمان جو ہے اس میں اچھے اعمال کر سکتا ہے اور مومن کے لیے آسانی رہتی ہے۔ ایجوکیشن کے آفیسرز کے رینک کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، ایبریویشن کے حوالے سے ڈی ای اوز سے کیا مراد ہے؟ تو بتاتا چلوں، ڈی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا مخفف ہے، اور ڈی ای او ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا مخفف ہے، اور مشرف دور میں یہ ہوا کرتے تھے، ڈی اوز کو اے ڈی اوز بنا لیا۔ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ان کو کہا گیا تھا۔ ایم ایم اے کے حوالے سے سوال ہوا تھا، ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل پاکستان کے مذہبی تنظیموں کا ایک اتحاد ہے جس کا نام متحدہ مجلس عمل رکھا گیا تھا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خطرناک زلزلہ کب آیا جس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب نفوس جو ہے وہ شہید ہوئے، وہ انتقال کر گئے؟ تو یہ 8 اکتوبر کا زلزلہ ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو خطرناک زلزلہ ہے جس کی اس کی جو ریٹ تھی، جو فریکوینسی ریٹ تھی، جو اس کی زلزلے کی جو پیمائش کی گئی تھی وہ 7+ تھی۔ یہ 7+ ریکٹر سکیل پر اس کی جو فگر تھی وہ 7+ تھی، اور 8 اکتوبر 2005 کو یہ زلزلہ آیا۔ اوگرا کے حوالے سے سوال ہوا تھا، اوگرا اسٹینڈ فور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی۔ اوگرا اے این ایف کے حوالے سے اینٹی نارکوٹکس فورس، یعنی منشیات کے خلاف جو محکمہ برسر پیکار ہے اس کو اے این ایف یا اینٹی نارکوٹکس فورس کہا جاتا ہے۔ آپ کے میڈیا کے حوالے سے سوال ہوا تھا، وی او اے اسٹینڈ فور وائس آف امریکہ، وائس آف امریکہ جس طرح بی بی سی ہے برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، اسی طرح امریکہ کی یہ برطانیہ کی ہے اور یہ امریکہ کی وائس آف امریکہ۔ اور بیوٹیمز کے حوالے سے کہ بیوٹیمز کے موجودہ وائس چانسلر کون ہے؟ انجینئر احمد فاروق بازی، وہ آپ کے وی سی ہیں بیوٹیمز کے۔ اور بیوٹیم اسٹینڈ فور بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات ہیں؟ تکبیر کی جمع ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں، اور تکبیر یہاں پر کون سی حیثیت رکھتی ہے؟ نماز جنازہ میں تکبیر رکن ہے، تکبیر کے بغیر آپ کے نماز جنازہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا رکن ہے۔ جس طرح نماز کے ارکان ہوتے ہیں، یعنی نماز کے اندر جو فرض ہے ان کو رکن کہا جاتا ہے، اور باہر جو فرض ہے ان کو شروط کہا جاتا ہے۔ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور تکبیرات کے بغیر وہ آپ کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ اور اخوان المسلمون کہاں کی تنظیم ہے؟ what do you know about اخوان المسلمین یا مسلم بردرہڈ؟ یہ مصر کی ایک تنظیم ہے جو جوانوں نے قائم کی، اور اس کے روح رواں ایک سکول ٹیچر حسن البنا شہید تھے، ان کو شہید کیا گیا، اور بہت بڑی تنظیم ہے۔ اس کی شاخیں دنیا کے بہت سے مسلم ممالک میں اس کو اخوان المسلمین یا اخوان المسلمون یا مسلم برادرہڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کا آغاز کب ہوا؟ پاکستان میں 1953 کو تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا، جلسے جلوس ہوئے، ان پر فائرنگ ہوئے، لوگوں نے قربانیاں دی۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کی روح رواں تھے، اور یہ کرتے کرتے 1974 کو یہ تحریک قادیانیوں کو 1973 کے آئین میں کافر قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہی اس کا اختتام ہوا، لیکن یہ تحریک ابھی تک جاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایک آنچ تک آنے نہیں دیتی، اور اس تحریک نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں، اور جو بھی ختم نبوت کو چیلنج کر کے اٹھا اس کا سر توڑ دیا گیا۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ریپیٹڈ کوسچنز ہیں۔
بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. 7 تاریخ کے بعد انشاءاللہ ایک نئے ورژن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اور پبلک سروس کمیشن چاہے وہ پروونشل لیول پر ہے یا وہ نیشنل لیول پر، تو اس حوالے سے چینل کو مزید انشاءاللہ موٹیویٹ کیا جائے گا اور آپ کے لیے نئی نئی چیزیں لائی جائیں گی اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.